بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہفتوں کا آج ہمارا اسلامیات کا سبق ہے مساوات۔ اس کا آدھا حصہ ہم گزشتہ ہفتے کر چکے ہیں اور باقی جو حصہ ہے آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے پڑھا تھا اس پہ ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مساوات کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ مساوات کی معنی ہے برابری یا ایک جیسا ہونا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، ان کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ اسی طرح سے قانون کی نظر میں بھی وہ سب برابر ہیں، سب کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی جیسی سزائیں ہوں گی۔ معاشرے میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے حق سے محروم نہ رہے، اور اگر کوئی شخص کوئی محنت کرتا ہے تو اس کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو کسی کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو کام اور فرائض سونپے جائیں اور اس کے مطابق اس کو اس کی اجرت دی جائے۔ دوسری اہم چیز جو ہم نے دیکھی تھی کہ عزت کا معیار اللہ کے ہاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت و تکریم کا معیار تقویٰ ہے، یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کس قدر فرمان برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کتنا بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف تقویٰ ہی عزت کا معیار ہے۔ اس کے علاوہ کالا گورا ہونا یا اجمی عربی کا فرق، یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ آج ہم اسی بات کو اپنے اسی سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں امیر غریب، مرد اور عورت، گورا کالا، خوبصورت اور بدصورت، یہ سب برابر ہیں۔ جیسا کہ آج کے مہذب اقوام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی میں فرق رکھا جاتا ہے۔ اگر مرد کوئی کام کر رہا ہے، کہیں پہ نوکری کر رہا ہے، تو اس کی تنخواہ اور عورت کی تنخواہ میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے میں جب ایک عورت اور ایک مرد جب موو کرتے ہیں، کہیں جاتے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ لوگوں کا مختلف طرح کا سلوک ہوتا ہے، مختلف رویہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں مرد اور عورت جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اس طرح امیر ہے یا غریب ہے، ان کے لیے بھی اسلام میں ایک ہی معیار ہے، ایک جیسی ان کے لیے سہولیات ہیں، آسائشیں اور جو بھی بنیادی ضروریات ہیں وہ سب امیر کو بھی اتنی ہی ملیں گی جتنی غریب کو ملیں گی۔ اس طرح سے کسی کا گورا ہو یا کالا ہونا اللہ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عمل اور اس کا تقویٰ ہی دیکھا جائے گا۔ جیسے ہم نے اس معاشرے میں دو معیار قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو گورا ہے وہ زیادہ عزت کے لائق ہے، جو کالا ہے اس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے خوبصورت شخص کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور کوئی شخص بدصورت ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام معیارات اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح وطن، قوم، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی پہ فضیلت یا برتری حاصل نہیں ہے کہ کوئی فلاں وطن سے ہے، کوئی امریکن ہے یا کہیں اور یورپین کنٹری سے ہے تو اس کی زیادہ عزت کی جائے، اور کوئی غیر ترقی یافتہ ملک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی عزت نہ کی جائے، یا کسی خاص قوم سے ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت حاصل ہو، یا کسی کی رنگت یا اس کی نسل کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ عزت و تکریم کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جیسے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، جن میں سے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان تھا، اس کی عورت نے چوری کی۔ جب اس پہ جرم ثابت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اب اس کے خاندان والے حضرت اسامہ بن زید، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید بن حارثہ جو منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کے پاس سفارش کے لیے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کی سفارش کر کے لوگ اس کی سزا کم کروانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے۔ آپ نے غصہ فرمایا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی لیے یہ تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ یاد رکھو اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نعوذ باللہ ویسے ہی نہیں کر سکتی تھی، لیکن مثال پیش کرنے کے لیے کہ اگر اس جگہ میری بیٹی بھی ایسا عمل کرتی تو میں اس میں کوئی فرق نہ رکھتا، بلکہ اس کے لیے بھی وہی سزا ہوتی جو باقی لوگوں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ بہترین مثال ہے مساوات کی، کہ مساوات یعنی تمام چیزیں، تمام حقوق، تمام آسائشیں، تمام سزائیں، تمام قوانین ہر ایک شخص کے لیے برابر ہیں۔ قانون بھی امیر اور غریب کے لیے ایک ہی جیسا ہوگا، دونوں کے لیے ایک ہی جیسی سزائیں ہوں گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی تفاخر اور نسلی امتیازات کی بنیادوں پر استوار معاشرے کو مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے راستہ کیا۔
یعنی وہ معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرے میں قبائلی تفاخر، یعنی ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے پہ فخر جتانے کی، اور اسی طرح سے آپس میں نسلوں کے اعتبار سے فرق برتنا اور ایک دوسرے سے فضیلت والا اور افضل سمجھنا، یہ بہت عام عادات تھی ان کے یہاں، اور یہ بڑا فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا کہ فلاں کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے یا فلاں نسل سے ہے، اور لوگ اس پہ باقاعدہ فخر کیا کرتے تھے اور فخر جتایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے یہاں بھی جیسے یہی چیز ہم دیکھنے میں آتی ہے ہمارے یہاں کہ لوگوں نے ذات، برادری، اسی طرح مختلف نسلوں سے یا مختلف کسی رنگ، قوم اور نسل سے تعلق ہونے کی بنا پہ خود کو فضیلت دینا شروع کر دی۔ ہمارے یہاں مختلف مواقع پہ لوگ جو ہیں اپنی ذات برادری کو اہمیت دیتے ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ فضیلت اور عزت والا سمجھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں۔ اسلام نے ان جو ہمیں قبائلی تفاخر اور نسلی امتیازات جو ہے ختم کر کے صرف اور صرف مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے آراستہ کیا ہے ہمارے معاشرے کو، اور مساوات کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے بھی ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ آپ دیکھیں وہ بہت پرسکون پرامن معاشرہ تھا، اور اس کے امن اور سکون کا باعث یہی تھا، یہی وجہ تھی اس کے امن اور سکون پہ قائم ہونے کی کہ اس معاشرے میں مساوات تھی، اس معاشرے میں عدل و انصاف تھا، اس معاشرے میں زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا حصہ دیا جاتا تھا، اور ذات اور پات، نسل اور رنگ کے امتیازات ختم کر دیے گئے تھے، اور اسی طرح سے قانون کی نظر میں بھی آقا اور غلام سب برابر تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بے سکونی اور بے چینی ہے، ناانصافی اور مساوات ہے، مساوات کے نہ ہونے کی وجہ سے جو بے چینی ہے، یہ تبھی دور ہو سکتی ہے کہ اگر ہم بھی اپنے معاشرے کو اسلامی مساوات سے روشناس کروائیں، اپنے ملک اور ملت کو اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو جو ہمیشہ رہنے والے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور اس کے بعد میں آنے والے ادوار میں بھی اسی طرح سے اہم رہے، اور اس دور میں بھی ان کی اہمیت اسی طرح سے برقرار ہے، تو انہی اصولوں پر ہم اپنے معاشرے کو قائم کریں، حقیقی معنوں میں عملی طور پر وہ اصول قائم کریں، اور اس سے ہم بھی یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں بے چینی ختم ہو جائے گی اور افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشی اور مسرت کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے میں سب سے پہلے اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے خاندان اور پھر پورے معاشرے میں مساوات کو رواج دینے کی توفیق دے، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی حقیقی معنوں میں ایک پرامن اور پرسکون اور خوشیوں سے بھرپور معاشرہ بن سکے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب ہم مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم نے گزشتہ سبق میں کر لیے تھے، جو سوالات باقی رہ گئے تھے آج ہم ان کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 کا جز دال ہے، ہمیں اسوہ حسنہ سے مساوات کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ ہم نے ابھی جو پہلا پیراگراف پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مساوات کی مثالیں بہت سی تھیں، لیکن ان میں سے ایک مثال ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے، قریش کی اعلیٰ خاندان کی عورت کی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے طرف سے کوئی اور مثالیں بھی اسوہ حسنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تلاش کر کے اس میں لکھ سکتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 2 ہے مختصر جواب دیں۔ اس کا بھی ہمارا لاسٹ کوشچن باقی تھا، جز ہے مساوات کے سنہری اصول کو اپنا کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب ہمیں لاسٹ کی 2-3 لائنز میں مل جائے گا، یا آپ اس میں سے تلاش کر کے لکھ لیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں۔ اس کا جز الف ہے، اسلام میں تمام انسان ڈیش ہیں۔ جز ب ہے، تمام انسان ڈیش کی اولاد ہیں۔ جز جیم ہے، اسلام میں عزت کا معیار ڈیش ہے۔ اور جز دال ہے، حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا ڈیش پہنتے ہیں۔ اور جز ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور ڈیش مٹی سے بنے تھے۔ یہ انتہائی آسان خالی جگہ ہے، مطلب یہ کوشچن ہے، آپ اس کو بہت آسانی سے سبق آپ نے پڑھا ہے، آپ اس کو اس میں سے کر سکتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 4 ہے درست فکروں کے سامنے درست کا اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ اس کا نمبر 1 ہے مساوات کے معنی برابری کے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ نمبر 3، ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی۔ نمبر 4، قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہوتے۔ اور نمبر 5 ہے عبادات مساوات کا درس دیتی ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، سب انسان کس کی اولاد ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟
نمبر 2 ہے چوری کرنے والی عورت کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ نمبر 1 قریش سے، بنو نجار، بنو غفار یا خزرج۔ نمبر 3 ہے عزت و تکریم کا معیار کیا ہے؟ مال و دولت، سخاوت، تقوی یا ذات پاک۔ نمبر 4 ہے خاندانوں اور ذاتوں کی تقسیم کا مقصد کیا ہے؟ شناخت اور تعارف، مرتبہ اور بڑائی، حکومت اور عہدہ یا رعب و دبدبہ۔ نمبر 5 ہے چوری کے الزام میں گرفتار عورت کی لوگوں نے کس سے سفارش کروائی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک پریکٹیکل ورک ہے آگے، سرگرمی برائے طلبہ۔ موجودہ دور میں مساوات کی ضرورت اور اہمیت پر اپنے اساتذہ کرام کی زیر نگرانی تقریر تیار کر کے صبح کی اسمبلی میں کریں۔ یہ اب چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں یہ سب تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ اپنے طور پر مساوات کی ضرورت اور اہمیت موجودہ دور میں، اس پہ آپ لوگ ایک پیراگراف اپنے پاس لکھیں، اور پھر آپ کی جب کاپیز چیک ہوں گی تو اس کو ہم چیک کر لیں گے۔ آج کے لیے یہ سبق ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔